نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم پکارتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، نماز کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ یہاں پر تفسیر عثمانی میں جو اس کی تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جب اذان کہتے ہو تو اس سے جلتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں، جو ان کی کمال حماقت اور بے عقلی کی دلیل ہے۔ کلمات اذان میں خداوند قدوس کی عظمت و کبریاء کا اظہار، توحید کا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء سابقین اور کتب سماویہ کے مصدق ہیں، ان کی رسالت کا اقرار۔ نماز جو تمام اوضاع عبودیت کو جامع اور غایت درجے کی بندگی پر دال ہے، اس کی طرف دعوت، فلاح دارین اور اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلاوا، ان چیزوں کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں کون سی چیز ہے جو ہنسی اڑانے کے قابل ہو؟ ایسی نیکی اور حق و صداقت کی آواز پر مسخرہ پن کرنا صرف اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کا دماغ عقل سے یکسر خالی ہو اور جسے نیک و بد کی قطعاً تمیز باقی نہ رہے۔ بعض روایات میں ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ مدینے میں ایک نصرانی جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سنتا تھا تو کہتا، قد حرق الکاذب، جھوٹا جل گیا یا جل جائے۔ اس کی نیت تو ان الفاظ سے کچھ ہو جو کچھ ہو، مگر یہ بات بالکل اس کے حسب حال تھی، کیونکہ وہ خبیث جھوٹا تھا اور اسلام کا عروج و شیوع دیکھ کر آتش حسد میں جلا جاتا تھا۔ اتفاقاً ایک شب میں کوئی چھوکری آگ لے کر اس کے گھر میں آئی۔ یہ جو روایت ہے مختلف الفاظ کے ساتھ دوسری جگہ بھی بیان کی ہے میں نے۔ وہ اور اس کے اہل و عیال سو رہے تھے، ذرا سی چنگاری نادانستہ اس کے ہاتھ سے گر گئی، جس سے سارا گھر مع سونے والوں کے جل گیا، اور اس طرح خدا نے دکھلا دیا کہ جھوٹے لوگ دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ میں کس طرح جل جاتے ہیں۔ اذان کے ساتھ استہزاء کرنے کا ایک اور واقعہ صحیح روایت میں منقول ہے، وہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد آپ حنین سے واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں حضرت بلال نے اذان کہی۔ چند نو عمر لڑکے، جن میں ابو محذورہ بھی تھے، اذان کی ہنسی اور نقل کرنے لگے۔ آپ نے سب کو پکڑ کر بلوایا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ کے دل میں خدا نے اسلام ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ اس طرح خدا کی قدرت نقل سے اصل بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو بیان کرنے والوں کی ہنسی اور مذاق اڑانا سے اللہ تعالیٰ اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔